إن الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام جشن یوم جمہوریت کے عنوان پر منعقد ہوا ہے۔ بہت خوبصورت سما، بہت حسین پروگرام ہو رہا ہے۔ پروگرام کو سجانے کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے امام محترم حضرت مفتی محمد عرفان صاحب بتائیں گے آپ کو، یا ان کے ہم نوا جو ان کے قریب رہے ہیں، ان کے نائب محترم یا دیگر اساتذہ اور محلے کی مسجد کی کمیٹی کے حضرات جنہوں نے محنت کی ہے وہ اس کو بخوبی بتا دیں گے۔ اس لیے کہ مختصر سے پروگرام کو بھی سجانے کے لیے یقین مانیے کہ بہت کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور بہت محنتوں کی درکار بھی ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار میرے سامنے یا آپ کے اس مسجد کے تحت آپ کے محلے میں اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا پروگرام ہوا ہے۔ یہ یقیناً آپ کے امام محترم کے سر پر اس کا سہرا جاتا ہے کہ ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ توجہ کہ اتنے معصوم بچے اور بہت کم عمر کے بچوں کو اتنا فن دینے کی کوشش کری کہ وہ آپ نے بھی دیکھا، آپ کے سامنے معصوم اور بہت کم عمر کے بچے آئے، ابھی زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، بولنا بھی صحیح طور پر نہیں آتا، اپنی زبان کو کھول بھی نہیں پاتے ہیں صحیح طور پر، لیکن اپنے مشفق استاد محترم اور امام محترم کی محنت اور توجہ کی برکت سے انہوں نے اپنے پروگرام کو بہت شاندار طریقے سے پیش کیا۔ باری تعالیٰ سے رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح امام محترم کو محنت کی توفیق دیتا رہے اور آئندہ چل کر پروگرام اسی طرح ہوتے رہے اور دینی مجلسوں کا انعقاد اور دینی محفلوں کا انعقاد یقین جانیے عزیزو، یہ محلوں میں اور محلے کے جتنے گھرانے ہوتے ہیں ان گھرانوں میں رحمت کا باعث ہوتے ہیں یہ پروگرام۔ جشن یوم جمہوریت کے عنوان پر پروگرام کیا گیا اور حضرت امام محترم نے آپ کے سامنے تعریف بھی رکھی ہوگی۔ عام طور پر ہمارا نوجوان بچہ اور ہماری نسل کا بچہ جو آج دیگر کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو تاریخ سے روشناس نہیں کرایا جاتا، ان کے سامنے برادران وطن کی تاریخ رکھی جاتی ہے اور دیگر اور اقوام کی تاریخ رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کا ہمارا نوجوان بچہ وہ مہاتما گاندھی کو بخوبی جانتا ہے، سبھاش چندر بوس کو بخوبی جانتا ہے اور دیگر افراد کو وہ جانتا ہے۔ وجہ کہ تاریخ یاد کرائی گئی، اسکولوں میں تعلیم دی گئی اور ان کے تاریخ سے روشناس کرایا گیا، تو یہ وجہ نکل کر آئی کہ ہمارے بچوں نے ان کی تاریخ کو پڑھا۔ لیکن ہمارا آج کا نوجوان یا نونہال بچہ نہ اکابر کی تاریخ کو پڑھتا ہے، نہ اپنے علماء کی داستان کو سنتا ہے،
بس اس کے ذہن میں یہ گردش رہتی ہے جو اس کو تعلیم دی گئی اسکولوں میں کہ اگر ملک ہندوستان کو آزاد کرایا تو وہ مہاتما گاندھی صاحب تھے، اگر ہندوستان کو آزاد کرایا تو دیگر ان کے ساتھ اور جیالے اور ہمنوا تھے، یا اگر اس ہندوستان کے سنویدھان کو بنایا گیا اور اس کو ہندوستان کے سنویدھان کو منظر عام پر جو لایا گیا اس میں برادران وطن کی محنت اور کوشش ہے، تو آج ہمارے نوجوان بچے کی زبان پر اور آج ہمارے نوجوان اور نہال بچے کے دل پر یہ بات گردش کرتی رہتی ہے، حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس ہندوستان کی مٹی کو آزاد کرانے میں اور اس ہندوستان کی تاریخ میں اگر برادران وطن کا کوئی حصہ ہے تو کہیں اس سے 99 درجے زیادہ حصہ ہمارے اکابر کا ہے، ہمارے علماء کا ہے اور ہمارے بزرگوں کا ہے، جنہوں نے پہلے دن سے کہ جب سب سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک سفید فام قوم کا پہلا قدم رکھا گیا، اسی دن کی تاریخ سے اور اسی دن سے ہمارے اکابر، ہمارے علماء اس کے خلاف رہے، ان سے نفرت کرتے رہے اور اس کو اس ہندوستان سے نکالنے کے لیے انتھک محنتیں اور کوششیں کی ہو۔ یہ 2 دن تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہے، ایک یوم آزادی جس کو 15 اگست کہا جاتا ہے اور ایک 26 جنوری جس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ 15 اگست کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان وہ سفید فام قوم کے چنگل سے آزاد ہوا، انگریزوں کے چنگل سے نکل کر اس ملک ہندوستان میں آزادی کے ساتھ لینے کا اور جنم گزارنے کا ہمیں ایک توفیق ملی اور ہمیں موقع میسر ملا۔ اور یوم جمہوریہ جس میں اس ملک ہندوستان کا قانون بنایا گیا، سنویدھان تیار کرایا گیا، یہاں کا آئین، یہاں کا دستور بنایا گیا، اور اس آئین کو، دستور کو لانے کے لیے عزیزوں کوئی 1-2 دن میں دستور تیار نہیں ہوا۔ یہاں کا اتنا خوبصورت نظام جس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے، یہاں کا اتنا بہترین گنگو جمنا تہذیب جو آپس میں اگر ہندو قوم کا ایک باشندہ ایک مسلمان قوم کا باشندہ اگر ایک راستے پر چل رہا ہے تو شانہ بشانہ قدم بقدم وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلتا ہے اور غیر ملکوں کو یہ درس دیتا ہے کہ یہ ملک ہندوستان کی تاریخ ہے، ملک ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے ہاتھ میں آب زمزم لے کر چلتا ہے تو ایک ہمارا برادران وطن اپنا گنگا کا پانی لے کر چلتا ہے، اور کبھی اس نے اس کے اندر یہ آپس میں لائی بات اس کو شیوا نہیں سمجھا کہ ہم اس کو غلط سمجھے۔ اگر ایک ہندو قوم میں ایک برادران وطن نے آب زمزم کو سمجھا کہ مکے کی سرزمین سے اور وہاں سے نکلا ہوا یہ آب زمزم ہے تو ہم نے بھی اس پانی کو کبھی غلط نہ سمجھا، یہ درس دیا، پیغام دیا۔ یہ اس آئین کا ملک ہندوستان اور یہاں کے ملک ہندوستان کے دستور کا ایک بہترین خوبصورت نظارہ ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بھی بار بار یہ بات کہی تھی اور بار بار ہم نے بچوں سے سنا، ہمارے امام محترم نے یہ بات کہی۔ یقین جانیے اس ملک ہندوستان کی خوبصورتی ہے اور جو آئین اور دستور بنایا گیا کوئی 1-2 دن میں تیار نہیں ہوا، 2 سال 18 مہینے 6 دن اس کے سنویدھان کو تیار ہونے کے لیے 29 اگست 1947 میں بابا راؤ بھیم امبیڈکر صاحب نے ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی کہ ایک سنویدھان تیار کرایا جائے، یہاں کے دستور بنایا جائے، ایک آئین الگ طور پر بنایا جائے۔ 7 رکنی تشکیل افراد نے یہاں کے سنویدھان کو تیار کرنے کے لیے غور و خوض کیا، کسی ایک کے مشورے پر عمل نہیں ہوا، کسی ایک کے دل کی بات پر یہاں کا سنویدھان تیار نہیں ہوا، تمام لوگوں کو شریک کیا، ایک بہترین خوبصورت نظام، جمہوری نظام تیار کیا گیا اور یہ 29 جنوری 1949 کو ممبر ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دستخط کر دیے گئے تمام اراکین پر
جب 26 جنوری اور 1950 میں یوم جمہوریہ آج کے دن دستور کو سامنے رکھا گیا اور پہلا یوم جمہوریہ بنایا گیا خوشی کے طور پر، اسی کی تاریخ، اسی کی یہ داستان جو آج ہمارا یہ قوم کا معصوم بچہ اپنے ہاتھ میں ترنگا لے کر، اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہم ان جیالوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم اپنے قوم کے رہبروں کو عرض اور سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہاں کے دستور کو بروئے کار لانے کے لیے اپنی انتھک محنت اور کوشش کری، ہم ان کے جذبات کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہاں کے دستور کو بنایا ان کے جو اولین ہے اور جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کیا، ہماری جانب سے ان کو لاکھوں عظمت و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اسی کی تاریخ میں اور اسی کی یادگار میں آج یہ یوم جمہوریہ بنایا گیا۔ لیکن جو بات یہ پھیلائی گئی کہ جنگ آزادی کی ابتدا 1857 سے ہوئی، یاد رکھنا عزیزو یہ غلط بات پھیلائی گئی ہے۔ 1857 سے پہلے 100 سالہ تاریخ اور پوری 100 سال کی تاریخ، جس تاریخ میں برادران وطن کوئی شریک نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو وہ نواب سراج الدولہ جو کلکتہ کی سرزمین پر رہنے والا، سب سے پہلے اس ملک ہندوستان پر جو انگریز قوم کا قدم رکھا گیا، وہ کلکتہ کی سرزمین کا پہلا بہادر اور پہلا وہ ہم نوا ملک اس ہندوستان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نواب سراج الدولہ کھڑا ہوا۔ اگر وہ گئے تو مجنو شاہ آئے، اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو مولانا اسماعیل، یا اس کے علاوہ اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو عزیزو تاریخ مت بھولنا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے باپ حیدر علی خان جنہوں نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ملک ہندوستان پر انگریز قوم کا تسلط رہے۔ یہاں کی سرزمین پر اور یہاں کی خوبصورت مٹی پر سفید فام قوم یہاں رہ کر اپنی قیادت کو بروئے کار لائے۔ کبھی ٹیپو سلطان نے گوارا نہ کیا، حیدر علی خان نے گوارا نہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز کا بڑے سے بڑا لیڈر بھی یہ کہتا تھا جس دن اس ملک ہندوستان سے اگر یہ ٹیپو سلطان چلا گیا تو اسی دن سے ملک ہندوستان ہمارا ہو جائے گا۔ تاریخ پڑھیے اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے 1782 میں اپنی حکومت کی باغڈور سنبھالی، 1783 میں انہوں نے انگریز قوم کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور جنگ کا اعلان کر دیا، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور 1784 میں پہلی جنگ مکمل ہوئی، اللہ نے کامیابی دی۔ اس کے بعد اگلی جنگ، دوسری جنگ جو ٹیپو سلطان کی ہوئی، اس میں ذرا اپنی ہی غداروں کی وجہ سے اور اپنے قریبی غداروں کی وجہ سے ذرا انہوں نے کچھ شکست کا سامنا کیا، لیکن 4 جنگیں ہوئی ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی کبھی ہار ماننے کی کوشش نہ کری۔ جس دن 1799 سرنگا پٹم کے اس ملک سے میدان پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی وقت انگریز قوم کا ایک بڑا لیڈر جس کا نام ہارس لکھا ہے، اس نے یہ بات کہیں بھی کھڑے ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہ آج ملک ہندوستان سے ٹیپو سلطان چھا چکا ہے، اس ملک ہندوستان کی سرزمین ہماری ہے۔ لیکن قربان جائیے اکابر علماء پر، قربان جائیے اپنے بزرگوں کی تاریخ پر، قربان جائیے بزرگوں کی اس قربانیوں پر، لاکھوں سلام اپنے عزیز اور اپنے اکابر کی قربانیوں کو کہ اگر اس قوم کو سنوارا، یہاں کی مٹی کو بنایا اور یہاں کی سنویدھان کو سنوارنے کے لیے کوشش کری تو عزیزو فقط اور صرف 1857 سے پہلے کی 100 سالہ تاریخ میں، 100 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی برادران وطن ہمارے ساتھ نہیں لگا۔ 1857 جب جنگ آزادی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اس وقت سے برادران وطن ہمارے قریب ہوئے اور اپنا حصہ دیا اور شامل ہوئے، پھر شانہ بشانہ اور ساتھ ساتھ مل کر تاریخ کو آگے بڑھایا۔
اور انگریز قوم کا مقابلہ کیا. لیکن یاد رکھنا 1857 کی جنگ آزادی کی تاریخ میں آج انگریز قوم کا ایک بڑا لیڈر یہ بات لکھتا ہے کہ یہ ملک ہندوستان سے نکالنے کے لیے کوشش مسلمانوں کی جانب سے کی گئی، ان پگڑیوں والوں کی جانب سے کی گئی، سر پر ٹوپیاں رکھنے والوں کی جانب سے کی گئی. تو 1857 میں انگریز قوم نے اعلان کر دیا تھا کہ اس ملک کی سرزمین پر جہاں بھی آپ کو ٹوپی والا، پگڑی والا، داڑھی والا ملے اس کو تہس نہس کر دیا جائے، خاتمہ کر دیا جائے. یہی وجہ بنی کہ 1857 کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، 5 لاکھ مسلمانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. اور یاد رکھنا ان 5 لاکھ مسلمانوں میں 51,000 علماء اور وہ پگڑی والے، سر پر ٹوپی رکھنے والے تھے کہ جن کے ناش کو چاندنی چوک سے لے کر اور دوسرے ملک کے جگہ تک، وہاں تک یہاں کے مسلمانوں کی پگڑیوں کو اور مسلمان قوم کے علماء کی ناش کو ان درختوں پر لٹکایا گیا تھا. آج اگر ہم سے یہ سوال کرے کوئی کہ ہمیں اس ملک سے وفاداری کا ثبوت دیجئے، اگر ہم سے یہ سوال کرے کہ اس ملک سے وفاداری کا ہمیں ثبوت دیجئے، تو میں یہ کہتا ہوں اپنی زبان کھول کر ڈنکے کی چوٹ پر کہ ہمارے زمین سے ملک کی وفاداری کا ثبوت نہ مانگو، ہمارے جسم سے ملک کی وفاداری کا ثبوت نہ مانگو. خدا کی قسم اس ملک ہندوستان کی اس زمین کی مٹی جہاں سے اٹھائیں گے اس زمین پر ہمارے اکابر کا خون شامل حال ہے. تو ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اس یہاں کے ہندوستان کے سمویدھان کو بنانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے قربانی دی ہے. اگر غیر اور برادرانی وطن کا حصہ ہماری اس زمین پر ہے تو اس سے کہیں زیادہ حصہ ہمارے اکابر علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم مسلمانوں کا ہے. یہی وجہ ہے عزیزو کہ اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنا مشن چھوڑا تو صاحبزادہ محترم شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر قربان چاہیے. اور لاکھوں سلام ہو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی، لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں ہوتی ہیں ان کے قبر پر کہ انہوں نے اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی. اللہ اکبر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد مشن کو بڑھانے کے لیے جب دہلی میں صاف طور پر انگریز آ چکا تھا اور قابض بن چکا تھا، اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ 17 سال کا نوجوان، وہ بہادر، وہ 17 سال کا ایسا ہمنوا اور ہمت اور ایسا طاقتور 17 سال کا نوجوان حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی والد بزرگوار کے مشن کو لے کر کھڑے ہوئے. اس کے نتیجے میں ان کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی، اللہ اکبر، کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی. 2 مرتبہ کھانے میں زہر دیا گیا، ایک مرتبہ چھپکلی کو اندر پیس کر جسم پر مالش کی گئی، اور کبھی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کھانے میں زہر دیا گیا. لیکن کبھی اپنے مشن کو نہ چھوڑا، باپ کی مشن کو نہ چھوڑا. اور زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، یہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں سے سفید قوم انگریز کو نکالنا پڑے گا، ان کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی. اگر ان کے خلاف سامنے نہ آئے تو ایک دن ہوگا کہ اسلام مٹ جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، گنگی جمنی تہذیب ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کی بینائی کے جانے کو برداشت کر لیا کہ شاہ عبدالعزیز کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن والد بزرگوار محترم باپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مشن کو نہیں چھوڑے. 1857 کی تاریخ پوری جو 90 سال کی تاریخ 1947 تک ہے. یاد رکھنا عزیزو، اس میں بھی اگر حصہ ملے گا تو برادران وطن سے زیادہ ہمارے اکابر علماء کا حصہ ملے گا. کہاں تک تاریخیں بتائی جائیں گی. افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے تاریخوں کو بھلایا ہے، ہم نے تاریخوں کو پڑھا نہیں ہے، تاریخوں کو سنا نہیں ہے. آج یہ مسلمان قوم کا نوجوان اس موبائل میں فلم بینی میں لگا ہوا ہے. آج کا مسلم قوم کا نوجوان دیگر ایپ پر، کبھی واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹا ان پر لگا ہوا ہے. کاش
اگر اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھے، اپنے علماء کی تاریخ کو پڑھے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کتنی قربانیاں دی ہے، اور جب چہار جانب کچھ نظر نہیں آتا تھا تو سامنے کا میدان آج بھی موجود ہے، ذرا وہاں کی مٹی کو اٹھائیے، خدا کی قسم وہاں کی مٹی میں حافظ زمین شہید رحمت اللہ علیہ کا خون ملے گا، شاملی کے میدان میں وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو زخمی کیا گیا، وہاں کی مٹی میں آج بھی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا خون شامل ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا خون شامل ہے، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جن کی امارت میں قافلہ چلا، جس میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی امارت میں اپنے قافلے کو لے کر چلے اور بالاکوٹ کی پہاڑی پر پہنچ کر اعلان کر دیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اگر اس قوم سے سفید قوم کو نکالنا ہے تو شانہ بشانہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ سب نے جام شہادت نوش کیا اور سب نے قربانیاں پیش کری۔ عزیزو، اگر برادران وطن نے قربانیاں پیش کری ہے تو ہمارے اکابر نے کہیں ان سے زیادہ قربانیاں پیش کری ہے۔ تحریک ریشمی رومال پتہ بھی نہیں ہوگا، پڑھیے، وہ دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا فرزند، سب سے پہلا شاگرد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، کیسے تحریک چلائی، تقریباً 1900 میل کا سفر اور اس سے کہیں زیادہ 2000 پلس میل کا سفر صرف ہندوستان کو سجانے کے لیے کیا تھا۔ کبھی حجاز پہنچتے ہیں، کبھی مکہ پہنچتے ہیں، کبھی مدینہ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کے خلاف نیند اتنی تھی، مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف ہمیشہ ایسے ثابت قدم رہتے تھے، ایسی چٹان بن کر رہتے تھے کہ انگریز یہ کہنے پر مجبور تھا اگر شیخ الہند اس دنیا سے چلا گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کی جان سے انگریز کے خلاف وہ کی بغاوت آئے۔ لیکن عزیزوں، ہمارے اکابر نے، علماء نے، مسلمانوں اس ملک کو سجانے کے لیے، سجانے کے لیے، آبیاری کے لیے، آبپاشی کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں، بہت کچھ قربانیاں دی ہیں۔ تو ہم سے وفاداری کا ثبوت کوئی مانگتا ہے تو بیٹو کہیے اس ملک ہندوستان کی سرزمین کی جہاں سے آپ خمیر اٹھائیں گے اور مٹی اٹھائیں گے، تاریخ ہند اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اکابر کی تاریخ کو نہ رکھا جائے۔ تاریخی آزادی ہند کے ساتھ ناانصافی ہوگی جب تک ٹیپو سلطان شہید کی تاریخ کو یاد نہ کیا جائے، حیدر علی خان کی تاریخ کو یاد نہ کیا جائے، سید شاہ اسماعیل کی تاریخ کو یاد نہ کیا جائے، اور اس ہندوستان کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی، ناکام رہ جائے گی۔ صبح قیامت تک اس ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ خدا کی قسم مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ تو عزیزوں، ہمیں تاریخ کو پڑھنا ہے، تاریخ کو دیکھنا ہے، تاریخ کو سننا ہے۔ اس ملک ہندوستان پر برادران وطن جس طرح رہتے ہیں ہم بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اس ملک ہندوستان کے آئین پر، دستور پر، یہاں کی سنویدھان میں صاف طور پر یہ بات لکھی گئی ہے، 42 کی ترمیم کے حوالے سے یہ بات بالکل آیا ہے، صفحے اولا پر یہ بات لکھی گئی ہے۔ اس ملک ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے، یہاں ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا بہترین سنہرا موقع ہے۔ اور یہی نہیں، خاص طور سے اقلیت کے لیے تذکرہ کیا گیا سنویدھان کے اوراق میں، اور یہ کہا گیا اگر یہاں کی اقلیت اپنے مذہبی ادارے بنائے تو اجازت، اپنی بہترین زمین خریدے تو اجازت، اور ان کے اوپر یہی نہیں اگر اپنی کوئی ساری جو ہے دینی اور دھارمک استھل بناتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ٹیکس بھی نہ دیا جائے۔ یہاں کے سنویدھان میں یہ بات لکھی ہوئی، تو سنویدھان کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور یہاں کے دستور کو، آئین کو کون ختم کر سکتا ہے؟ دنیا کوشش کرتی آئی ہے اور کر رہی ہے۔ ہمارے یقین کامل ہے رب العالمین کی ذات پر کہ صبح قیامت تک یہاں کا سنویدھان نہیں مل سکتا ہے، یہاں کی تاریخ نہیں مل سکتی ہے، اور یہاں کا جو بہترین جو نظام ہے، ایک جمہوری نظام جو مہاتما قوم، جو بابا قوم مہاتما گاندھی نے 1971 میں سنویدھان کے صفحے اولا کے پہلے جملے میں یہ بات لکھی تھی
یہ ہندوستان سیکولر ہے، یہ ہندوستان سیکولرزم ہے، یہ ہندوستان جمہوری ہندوستان ہے۔ یہاں گنگا جمنی تہذیب اتنی پیاری ہے کہ یہاں کی تہذیب دوسرے ملکوں میں لوگ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اور خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے فن کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، اگر اپنے ملک کے نظام کو بنانا ہے تو ملک ہندوستان کے نظام کی طرح بنانا ہے۔ عزیزوں، ہمارا یہاں کا نظام جمہوری نظام ہے، اور جہاں برادران وطن زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی اسی ملک اسی سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور فخر کے ساتھ سینہ تان کر یہاں زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے تاریخ پڑھی ہوگی، ایسے سرپرست عناصر لوگ اور ایسے فرقہ پرست عناصر لوگ کہ جو ہمیشہ اس ملک ہندوستان میں زہر گھولتے ہیں، جو ہمیشہ یہاں کی مٹی کو داغدار بنا دینا چاہتے ہیں، جو یہاں کی مٹی سے گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرا دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ کل بھی ناکام ہوئے تھے، آج بھی ناکام ہیں اور کل بھی ناکام رہیں گے۔ لیکن جو برادران وطن میں سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، جنہوں نے تاریخ کو پڑھا، سنویدھان ان کے پاس موجود ہے، یہاں کا دستور اور یہاں کا آئین ہند موجود ہے، وہ کبھی اس بات کو کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ اس ہندوستان سے کسی مذہب کو مٹا دیا جائے۔ جس طرح برادران وطن رہتے ہیں، اس طرح اس پر اسلام والے، ایمان والے باقی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ایمان اور اسلام باقی رہے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم تاریخ کو نہیں پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ تاریخ کو پڑھیے اور اس سنویدھان کو دیکھیے، یہاں کے دستور کو پڑھیے، آئین کو پڑھیے۔ جب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے مذہب پر مکمل آزادی ہے، ہم اپنے مذہب پر زندگی گزارے، مکمل آزادی ہے، جس جگہ پر چاہے اس جگہ پر کعبۃ اللہ، جس جگہ پر چاہے اس جگہ پر بیت اللہ، اللہ کا گھر بنائے، یعنی مسجد تعمیر کرائے، مدارس تعمیر کرائے اور دینی استھل تعمیر کرائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہاں کے سنویدھان میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس ہندوستان کی سرزمین پر مدارس کی بہتات ہے، مساجد کی بہتات ہے۔ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شر پسند عناصر لوگوں کی نظر بد سے اللہ ہماری مساجد کو، مدارس کو محفوظ رکھے۔ عزیزوں، ہمیں تاریخ پڑھنا ہوگا اور ہمیں اس ہندوستان کی آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی ہے، بہت مختصراً اور کہیں کہیں بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے۔ اس لیے کہ ابھی ایک دوسرا پروگرام ہے، اور ابھی دیکھنے جو دوسرا پروگرام ہے وہ بھی کتنا اچھا پروگرام ہے، اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح ہو رہا ہے آپ کے لونی میں، بلڈ ڈونیشن کیمپ، جہاں لوگ بلڈ دان کرتے ہیں، بلڈ دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بھی قاری صاحب آنے والے ہیں، وہ اپنا بلڈ دے کر اس کا افتتاح کرائیں گے۔ کب تک یہاں کی تاریخ اس سب چیز کو چھپائے گی؟ آپ دیکھنا افتتاح ہوگا، کوئی برادران وطن نہیں، سب سے پہلے وہ شخص جس کے سینے میں قرآن، جس کے سینے میں ایمان، اور جس کے سر پر پگڑی، جس کے سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی ہے اور قرآن کو پڑھنے والا، وہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا سب سے پہلے افتتاح کریں گے کہ آپ سب سے پہلے میرا بلڈ اور میرا خون لیجیے تاکہ کسی کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو الحمدللہ مسلمان نہ کبھی پیچھے رہا ہے اور نہ رہے گا اور نہ رہ سکتا ہے۔ ایمان والا اور مسلمان والا اپنے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر کل بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی اور آج بھی قربانیاں دیتا ہے، اور اگر کل قربانی کی ضرورت پڑی تو یہ اسلام والا، ایمان والا پیچھا نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حضرت مولانا ناظم صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب جلہ والی